بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ایمان والو تم پہ روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا جس طریقے سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیا گیا تھا، شاید کہ تم لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ سکو، صاحب تقویٰ ہو سکو۔ گزشتہ امتوں میں جو روزہ تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کچھ اور حکم تھا، لیکن اب آپ دیکھیں کتنا آسانیاں ہیں۔ تو بہرحال اس طرف ابھی ہمیں اشارہ نہیں کرنا ہے۔ تو آج جو گفتگو ہوگی کچھ روزے کے احکام، کچھ مسائل بیان کرنا مقصود ہے، اور وہ شخص کی جو سفر کی حالت میں ہو، یعنی مسافر کا روزہ۔ تو اول تو یہ کہ دیکھیں جہاں پہ انسان کی نماز قصر ہو جائے، یعنی 4 رکعتی نماز جو ہے وہ 2 رکعت پڑھے گا، جہاں پہ نماز قصر ہو جائے تو پھر وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ اور جہاں پہ نماز قصر نہ ہو، مثلا سفر کر رہا ہو کسی جگہ 10 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا ارادہ ہے، تو پھر وہ نماز پوری پڑھے گا، یعنی 4 رکعتی نماز جو ہے پوری پڑھے گا، تو پھر وہ روزہ بھی رکھے گا۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے ظہر کے بعد اگر سفر کر رہا ہے تو پھر اس دن کا روزہ وہ تمام کرے گا، اور اگر جو ہے ظہر سے پہلے اگر سفر کرے تو پھر اس دن کا روزہ نہیں ہے، لیکن جو ہے جب تک کہ وہ حد ترخص تک نہ پہنچ جائے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو روزے کو باطل کرتا ہے، یعنی کھا پی نہیں سکتا ہے۔ اگر اس سے پہلے کیا تو پھر اس پہ کفارہ واجب ہو جائے گا۔ تو ظہر سے پہلے سفر کرے گا تو اس دن روزہ نہیں رکھے گا، حد ترخص تک پہنچنے کے بعد جو ہے کھائے پیے، ظہر کے بعد اگر سفر کر رہا ہے تو پھر اس دن روزہ تمام کرے گا، اور اس دن کا قضا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے بھول جائے کہ وہ مسافر ہے، یا مثلا جو ہے مسئلہ نہ معلوم ہو، حکم نہ معلوم ہو اور روزہ رکھ لے، کہ سفر کی حالت میں نماز قصر ہو، روزہ نہیں رکھنا ہے، لیکن جو ہے وہ مسئلہ نہ جانتا ہو یا بھول جائے اور روزہ رکھ لے، تو جیسے ہی حکم مسئلہ معلوم ہو اس کا روزہ باطل ہے۔ روزہ باطل نہیں ہے اگر جو ہے حکم اور مسئلہ یہ معلوم نہ ہو، نہ جانتا ہو، روزہ رکھ لے، مغرب کے بعد معلوم ہو، تو پھر اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن جو ہے قطعاً طور پہ اگر جو ہے روزہ رکھ رہا ہے مسافر کہ جہاں پہ اس کی نماز قصر ہو، تو اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہوگا۔ اب اگر جو ہے کوئی شخص ایسی جگہ کہ جہاں 10 دن رکنے کا ارادہ ہو یا وطن ہو، اور ظہر سے پہلے جو ہے پہنچ جائے اپنے وطن، یا جہاں 10 دن رکنے کا ارادہ ہو پہنچ جائے، اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جو روزے کو باطل کرتا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اس دن روزہ رکھے۔ اور اگر جو ہے ظہر کے بعد جو ہے ایسی جگہ پہنچے اپنے وطن، یا مثلا جو ہے جہاں 10 دن رکنے کا ارادہ ہو، تو پھر جو ہے اس دن کا روزہ نہیں، اس پہ واجب نہیں ہے، لیکن بعد میں جو ہے وہ روزے کی قضا کرے گا۔ اور جو مسافر مثلا کثیر السفر ہے، جس کا پیشہ ہی یہی ہے کہ سفر پہ رہتا ہے، مثلا جو ہے ٹرین ہے یا دیگر چیزیں جو ہے اس کا ہے نا یہی کام ہے، یا اور کوئی کام یا کاروبار جو بھی بہرحال کہ اس کا سفری پیشہ ہو، یہی کام کرتا ہو، تو پھر وہ جو ہے روزہ رکھے گا، اور
نماز بھی پوری پڑھے گا، نماز پوری پڑھے گا اور وہ روزہ رکھے گا۔ اور روزے کی حالت میں اگر انسان بار بار کلی کرے تو یہ مکروہ ہے۔ اگر جو ہے اسے معلوم ہو کہ کلی کرے گا تو پانی اس کے حلق میں چلا جائے گا تو پھر اسے جو ہے احتیاط یہ ضروری ہے۔ اگر کلی کرنے سے اس کے منہ میں جو تراوٹ آ جائے تو پہلے جو ہے 3 مرتبہ تھوک دے، کلی کر رہا ہے اس طریقے سے، تو پہلے جو ہے جو تراوٹ منہ میں پیدا ہو جاتا ہے تو 3 مرتبہ جو ہے وہ تھوک دے۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے ذہن میں کوئی تصور ہو جائے، مثلا جو ہے ترش، نیبو، سلاد، املی، کچے آم کی چٹنی، اس طریقے سے اگر کوئی چیز، اچار، مینگو کا اچار، اس طریقے سے اگر نام لے یا سنے اور منہ میں پانی آ جائے تو اس سے نگلنے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دانت وغیرہ میں کوئی چیز رہ جائے تو سحر سے پہلے جو ہے وہ خلال کر لے تاکہ کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے اگر کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے ساون اگر پیٹ میں چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو ہے عمدن اگر جان بوجھ کر جو ہے کوئی ایسی چیز نکل لے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، تو بس مختصر طور پہ روزے کے احکامات جو ہے آپ حضرات کے سامنے جو ہے کچھ ذکر کر دیا۔ آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سستانی حفظہ اللہ، اور باقی جو ہے انشاءاللہ جو ہے اس سلسلے سے کچھ مسائل جو ہے پھر آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، ذکر کریں گے۔ بہرحال یہ ماہ رمضان المبارک کی آج جو ہے 7 روزہ ہو گیا، گزر گیا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی جو ہے شعبان کا چاند نمودار ہوا تھا، اور دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان المبارک کے اتنے دن ایام جو ہے گزر گئے۔ لہٰذا جو ہے اس مہینے میں خاص طور سے یہ جو وبا ہے، یہ جو بیماری ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو شیعان حیدر کرار ہیں، جو بیمار ہیں، سب کے لیے جو ہے خاص طور سے جو ہے ہم دعا کریں، اور خاص طور سے نماز کے وقت، کہ کچھ اوقات ہوتے ہیں اور نماز کے وقت جو ہے انسان کا ذہن بھی آمادہ رہتا ہے، خود بھی حاضر رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اس کا رخ جو ہے روبہ قبلہ ہوتا ہے، اور تمام چیزوں سے دور ہو کر جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ، ایسے وقت جو ہے ہم جب نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، تو ضرور جو ہے دعا کریں کہ یہ جو وبا ہے، یہ جو بیماری ہے، پروردگار ہم سب کو اس وبا، اس بیماری سے محفوظ رکھے، اور اس وبا اور بیماری میں بہرحال جو مریض ہیں، یعنی جس طریقے سے بھی جہاں بھی کہیں بھی مریض ہیں، گھر پہ ہوں، ہاسپٹل میں، پروردگار جو ہے ان سب کو شفاء عاجل عنایت فرمائے، اس وبا کو پروردگار برطرف فرما، اور وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ، اسألکم دعا۔ السلام علیکم۔